یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ اور شبے کا ازالہ آج قادیانی صاحب ہیں، انہوں نے بھیجا، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے بارے میں کچھ لکھا ہے اور آپ سے جواب طلب کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالح ہوں گے۔ اس آیت میں 4 درجات کے ملنے کا ذکر ہے۔ اگر انسان صدیق، شہید، صالح بن سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ پہلا سوال۔ پھر 3 درجوں کو جاری ماننا، ایک کو بند ماننا تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرا سوال۔ اگر صرف میت مراد ہو تو کیا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے؟ خود صدیق شہید نہ تھے؟ یہ 3 سوال ہو گئے ایک عبارت میں، انہوں نے بہت کچھ پوچھ لیا۔ اچھا، کافی زوردار طریقے سے شبہ لائے جی گویا کہ انہوں نے اس آیت سے وہ نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جی، کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو نبی ہیں، اصل بات یہ کیونکہ ہاں یہ جو آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ہوں گے ان لوگوں کی معیت میں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی انعام کیا ہے، اور وہ لوگ کس میں سے ہوں گے؟ من النبی، نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین رفیق سفر ہیں۔ تو یہ آیت انہوں نے پیش کر کے اس سے گویا کہ یہ ثابت کیا کہ دیکھو نبی بنے، صدیق بنے، شہید بنے اور صالح بنے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 3 درجے تو آپ مانتے ہیں کہ صدیق بھی آج لوگ بنتے ہیں، شہید بھی بنتے ہیں، صالح بنتے ہیں، نبی نہیں بنتے، تو ایک کو آپ نے بند مانا کیوں؟ یہ شبہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس سے مرزا غلام قادیانی کی نبوت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، کہنے کو لطیفہ ہے لیکن مسئلہ سمجھنے میں آپ کو یہ معاون ہوگا، کیونکہ بہت سی ایسی فنی چیزیں ہوتی لیکن مسئلے کی توضیح کے لیے وہ جو ہے وہ بہت نافع ہوتا ہے، اور اس سے توضیح مقصود ہے، توہین کسی طبقے کی مقصود نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں کے جو ہے چودھری جو نمبردار ہوتا ہے وہ مر گیا، اور جب مر گیا تو اس کی تجزیہ و تکفین میں لوگ لگ گئے۔ تو گاؤں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ میراثی بھی ہوتا ہے، تو میراثی کا بیٹا جو ہے وہ اپنے ابا کے پاس آیا کہ ابا نمبردار مر گیا ہے، کیونکہ ہر چودھری نمبردار نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک چودھری نمبردار ہوتا ہے، اس کے ماتحت بھی کئی چودھری ہوتے ہیں، تو نمبردار مر گیا ہے۔ اب نمبردار کون بنے گا گاؤں کا؟ یہ سوال کیا ابا سے۔ تو ابا نے کہا پتر ان کا بیٹا بنے گا۔ کہتے جی پتر بھی مر گیا ہوندا، کہتے پھر اوندا پتر بنے گا۔ تو وہ کہتے کہ بچہ چپ رہا، پھر کہتے اگر وہ اوندا پتر بھی مر گیا تو کہتے پھر اوندا پتر بنے گا۔ اب وہ بار بار یہ سوال کر رہا ہے، تو میراثی نے سوچا کہ پتہ نہیں کیوں بار بار یہ پوچھتا ہے۔ میراثی نے کہا کہ پتر گال سن، یہ سارا چک بھی مار جائے نا پر تینوں نمبردار کسی نہیں بنانا، کیونکہ تو میراثی دا پتر ہے، کتنے نمبرداری کتنے میراثی دا پتر، تینوں کسی نے نمبردار نہیں بنانا، باویں سارا چک ہی مار جائے، کیونکہ قوائف پورے نہیں ہے نا، کیونکہ نمبرداری کے لیے قوائف چاہیے نا کہ اس کی وہ ایبلٹی اور وہ چاہیے، تو وہ نہیں ہے، لہذا تو نمبردار نہیں بن سکتا۔ تو بات وہی ہے کہ قادیانیوں نے، خود مرزا غلام محمد قادیانی نے سارے نبیوں کو کہا کہ فوت ہو گئے، ایون ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، سلامت موجود ہے، آسمانوں پہ قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فوت کر دیا، باقیوں کو تو کیا ان کو بھی فوت کر دیا۔ تو لیکن وہ سارے نبی بھی آپ فوت کر دیں، نبی آپ پھر بھی نہیں بن سکتے، کہ اس کے لیے ایبلٹی اور قوائف چاہیے، وہ قوائف آپ میں ہے نہیں، جیسے وہاں اس کے بیٹے میں قوائف نہیں، ایسے آپ میں قوائف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت سے آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے گا تو وہ نبی ہوگا، صدیق ہوگا، شہید ہوگا اور صالح ہوگا۔ تو آپ کامل اطاعت کو بنیاد بنا رہے ہیں نبوت ملنے کی، تو پہلے تو آپ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب میں کامل اطاعت ثابت کریں گے نا،
کہ ان میں کامل اطاعت ہے لہٰذا یہ نبوت ان کو ملنی چاہیے، یہ ہے نا۔ کامل اطاعت آپ ثابت کر نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے حج نہیں کیا، حج نہیں کیا تو یہ کیسی کامل اطاعت ہوئی؟ پوری زندگی کو کبھی حج نہیں کیا، جبکہ ان کے دور میں لوگ حج کرتے رہے، تو مرزا صاحب نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب حج نہیں کیا تو کامل اطاعت کیسی ہوئی؟ پھر مرزا صاحب نے جو ہے وہ پوری زندگی دین بڑھانے یا دین بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی، کسی ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ گیا ہوں دین بڑھانے کے لیے دین بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی، تو کامل اطاعت کیسی؟ نبی نے تو ہجرتیں کی ہیں۔ اور پھر یہ کہ مرزا صاحب نے جہاد بھی سیف نہیں کیا، تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کیا، تو کامل اطاعت کیسی ہوئی؟ کیونکہ جو کامل اطاعت کا حصہ ہے، کیونکہ نبی نے تلوار کے ساتھ میدان میں اتر میں قتال کی شکل میں جہاد بھی کیا، آپ نے جہاد کیا، مرزا صاحب نے نہیں کیا۔ ایون ہے بلکہ انگریز کے دور میں انہوں نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ لگایا، کہا کہ جہاد حرام، اب میں آ گیا ہوں جہاد ختم ہو گیا۔ تو آپ نے کامل اطاعت کیا کی؟ بلکہ آپ نے کامل اطاعت پر جو ہے وہ چوٹ ماری۔ پھر یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک اور فاقے میں، تو کامل اطاعت کیسی ہوئی؟ اور پھر ہندوستان کے اندر جو ہے کعبہ خانوں کے اندر جو ہے زنا کاریاں عام تھیں، ہوتا تھا وہ یہ واقعات، تو مرزا صاحب نے کتنوں کے اوپر حد جاری کی، کتنوں کو سنسار کیا، تو کامل اطاعت کیسی ہوئی؟ اسی طریقے سے چوریاں بھی ہندوستان میں ہوتی ہوں گی اور ہوتی تھیں، تو مرزا صاحب نے کتنوں کے ہاتھ کاٹے یا ہاتھ کاٹنے کے فتوے دیے۔ تو معلوم ہے کہ کامل اطاعت تو خود مرزا صاحب میں پوری نہیں ہو رہی، جیسے اس میراثی کے بچے کے اندر قواعد پورے نہیں تھے وہ نمبردار نہیں بن سکتا، تو آپ کامل اطاعت کو بنیاد بنا رہے ہیں، کامل اطاعت مرزا صاحب میں ہے، ثابت ہی نہیں ہو رہی، تو نبی کیسے بن سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ لہذا پہلی تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مائیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مائیت سے نبی بن جاتا ہے، کیونکہ دیکھو ماں کا لفظ استعمال کیا اس آیت میں اللہ نے، اولائی کا ماں اللہ زینہ، ان لوگوں کی مائیت میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، ماں کا لفظ اگر نبیوں کے ساتھ ہونے سے نبی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ہونے سے اللہ بھی بننا چاہیے نا۔ تو جگہ جگہ قرآن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، تو وہاں بھی یہ ماں کا لفظ وہاں بھی سیم ہے۔ تو اس مائیت سے آپ نبی کے مائیت میں نبی بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اس مائیت کے لفظ سے اللہ بھی بنایا کریں نا۔ کیا کوئی قادیانی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہا کہ نہیں اللہ کی مائیت سے اللہ بھی بن سکتا ہے؟ جو قرآن میں وہی لفظ سیم یوز ہوا ہے، جو مع زینہ میں یوز ہوا وہ یہاں یوز ہوا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جناب وہ اللہ کی مائیت سے اللہ بن سکتا ہے۔ اگر جرأت ہے تو کہیں، یا اللہ بندوں کی مائیت میں آتے ہیں تو خدا نخواستہ اللہ بندہ بن جاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ تو معلوم کہ مائیت کا مطلب آپ کچھ سمجھتے کچھ اور ہے، جب کچھ اور ہے، جب اللہ کی مائیت میں اللہ نہیں بنتا تو نبی کی مائیت میں نبی کیسے بن گیا؟ ٹھیک، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ خود صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، التاجر صدوق الامین مع النبیین، تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، مع النبیین، وہی ماں کا لفظ صحیح حدیث ہے کنز المال وغیرہ میں، مع النبیین وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ تاجر جو ہے سچا وہ مع نبی، نبی کی مائیت میں ہوگا، تو کتنے تاجر آج تک نبی بنے؟ کیا قادیانی ریکارڈ دکھا سکتے ہیں کہ اجی اتنے تاجر جو صادق اور امین تھے مع نبیین کی وجہ سے وہ نبی بنے؟ آپ نے کبھی کوئی نبی نہیں بنا۔ اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ ماں کا مطلب وہ نہیں ہے جو آیت میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ آج تاجر بھی کئی نبی بننے چاہیے تھے۔ ٹھیک، کوئی نبی نہیں بنتا ہے، ایک بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کامل تابع داری 1400 سال گزرے ہیں، 1400 سال میں مرزا صاحب کے علاوہ بھی کسی نے کامل تابع داری کی آج تک کہ نہیں؟ کیا صدیق اکبر نے کامل تابع داری کی یا نہیں کی؟ یقیناً کی ہے، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ فاروق اعظم نے کامل تابع داری کی یا نہیں کی؟ وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ عثمان غنی نے کامل تابع داری کی یا نہیں؟ وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامل تابع داری کی ہے کہ وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ یہ خلفۂ اربعہ جو ہے کامل تابع داری انہوں نے کی ہے، شب و روز ساتھ رہ کے، ہیں، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ آپ ان کو نبی کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے۔
اور اشرا مبشرہ، پھر تمام صحابہ جن صحابہ نے ایک ایک لمحہ ایک ایک ادا میں کامل تابع داری کی ہے، جو اس آیت کا پورا مصداق بن رہے ہیں، وہ نبی کیوں نہیں بنے آپ کے ہاں؟ بلکہ ان کی کامل تابع داری کی تو ضمانت اللہ خود قرآن میں دے رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا یطیعون اللہ و رسولہ، یطیعون اللہ کہ یہ صحابہ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی کامل اطاعت کی، اس کے رسول کی کامل اطاعت کی ہے، تو یہ کامل اطاعت کرتے ہیں صحابہ، اللہ خود ضمانت دے رہا ہے، پھر بھی نبی نہیں بنا رہا۔ اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی تو کامل اطاعت کی ضمانت اللہ نے قرآن میں دی بھی نہیں، آپ نے اس کو نبی بنا دیا۔ تو اگر آپ کامل اطاعت کی وجہ سے ان کو نبی بناتے ہیں تو صحابہ کو آپ پہلے خود نبی بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ٹھیک۔ اور چوتھی بات یہ ہے، دیکھو آیت جو آپ نے پیش کی ہے اس میں کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ٹھیک ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یہاں پر آپ نے یہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن نبی یہاں آیت میں مطلق ذکر کیا ہے، نبی کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی کہ تشریح نبی ہوگا کہ غیر تشریح نبی ہوگا۔ آپ نے غیر تشریح کی قید کہاں سے نکالی؟ آپ نبی تو مانتے ہیں کہ نبی بنے گا، لیکن آپ خود اس بات کے قائل ہیں کہ تشریح نبی نہیں، غیر تشریح نبی، یعنی ذیلی بروزی۔ تو غیر تشریح نبی کی تخصیص آپ نے اس آیت میں سے کہاں سے کی ہے؟ آیت میں تو کوئی تخصیص نہیں، آیت میں تو مطلق نبی کا ذکر ہے۔ تو پھر آپ کو جو ہے وہ پھر تشریح غیر تشریح ہر طرح کے نبی کو ماننا چاہیے، ہر طرح کا نبی آ سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ آپ نے غیر تشریح کی تخصیص کس دلیل کی وجہ سے کی ہے؟ اور اگر کل کو کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تشریح نبی بھی آ سکتا ہے، نئی شریعت کتاب لے کے آنے والا نبی بھی آ سکتا ہے، تو قادیانی مجھے بتائیں وہ کس دلیل سے اس کو رد کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ آپ نے یہ تخصیص بلا دلیل کی ہے، اور آپ نے کہا جی یہ جو محنت کرے گا، اطاعت کرے گا تو وہ اس مرتبے پر پہنچے گا۔ اور مزید کے بعد اور پھر آپ نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے چونکہ محنت کی اور اطاعت کامل کی تو ان کو یہ منصب مل گیا۔ آپ کے اس دعوے کی نفی تو خود مرزا صاحب اپنی کتاب میں کر گئے۔ روحانی حقیقت الوحی، ایک رسالہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر موجود ہے، اس میں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو آیت ہے اس کی نسبت سے میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت نبوت جو ہے مجھے میری کوشش اور محنت کی وجہ سے نہیں دی، مجھے شکم مادر میں ہی عطا کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جس کامل اطاعت کی وجہ سے آپ مرزا صاحب کی نبوت ثابت کر رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوشش محنت نہیں کی، مجھے پیٹ میں نبوت مل گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ کا کہنا تو غلط ہو گیا، آپ کا یہ کہنا تو غلط ہو گیا کہ کامل اطاعت سے ملتی ہے۔ مرزا صاحب تو فرماتے ہیں مجھے شکم مادر میں مل گئی تھی، میری کوشش سے نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دعویٰ خود ہی باطل ہو گیا، ٹھیک۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ جناب وہ کامل اطاعت کی وجہ سے جو ہے نبوت ملتی ہے، یہ مضحکہ خیز ہے کہ آپ جو یہ جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی کامل اطاعت ہو جائے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں آپ نے جو یہ جو مائیت کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، اور یہاں اللہ نے مائیت کا لفظ استعمال کیا ہے، مائیت عینیت کا نہیں، کہ آپ کو نبیوں کا ساتھ ملے گا، مائیت ملے گی، عین نبی نہیں بنیں گے آپ، عین نبی مائیت۔ اور یہ مائیت بھی دنیا کی نہیں، آخرت کی مائیت کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج اگر کوئی کامل اطاعت کرے گا تو اس کو نبی کی مائیت دنیا میں کیسے ملے گی؟ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وعدہ آخرت کا ہے۔ اور یہ شان نزول آپ اگر اٹھا کے دیکھیں، شان نزول اگر اٹھا کے دیکھیں تو شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو خود قادیانی حضرات بھی اور ان کو 10ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جلالین کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک مرتبہ غمزدہ افسردہ بیٹھے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیریت تم لوگ افسردہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم جب جی چاہتا آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی، ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن کل جنتوں کے اندر جو ہے آپ تو عالی مرتبوں میں ہوں گے انبیاء کرام، اور ہم جو نیچے کے درجوں میں ہوں گے، تو وہاں آپ کا دیدار ملاقات کیسی ہوگی؟ یہ چیز ہمیں غمزدہ کر رہی ہے۔ جب یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو یہ آیات نازل ہو گئیں
کہ ان کو بشارت دے دو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی نبیوں میں سے ہوں گے، شہداء، صالحین، صدیقین۔ تو یہ وہاں رفاقت فی الجنہ، جنت کی میت کی بشارت دی ہے کہ وہاں آپ کی ملاقات و زیارت ہوا کرے گی۔ بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، فرماتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے صوبان جو غلام تھے، یہ ان کی نسبت سے یہ آیت نازل ہوئی، اگرچہ مختلف اسباب میں نزول کے ایک اولین یہ سبب ہے کہ یہ آزاد کردہ غلام صوبان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب بڑے افسردہ غمزدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ صوبان تم کیا بات ہے، خیریت؟ تم بہت غمزدہ ہو۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بات غمزدہ کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم آپ جب چاہتے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن کل جنتوں کے اندر کیا ہوگا؟ جنتوں کے اندر آپ عالی درجوں میں ہوں گے، ہم جو اسفل درجوں میں ہوں گے، تو ہماری ملاقات آپ سے کیسی ہوگی، دیدار کیسے ہوگا؟ اور پھر خدا نہ خواستہ ہم جنت میں ہی نہ جا سکے تو پھر تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا دیدار کریں۔ پر اس چیز نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اظہار محبت کو سنا، اسی وقت وحی نازل ہو گئی، یہ آیت نازل ہوئی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ یہ بشارت دے دی کہ جو اللہ رسول کی کامل اطاعت کرے گا پریشان نہ ہو، آخرت میں نبیوں کے ساتھ نصیب ہوگا، مدد، دیدار و زیارت ہوگی، رفاقت ہوگی۔ اب شان نزول بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ آیت جہاں فٹ کر رہے ہیں وہ فٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ مائیت کا ذکر ہے، عینیت کا ذکر نہیں ہے۔ اور میت کی وجہ سے میں نے جیسے بتایا کہ اگر نبی کی میت سے نبی بن رہا ہے تو پھر اللہ کی میت سے اللہ کیوں نہیں بنتا، یا اللہ بندوں کی میت سے خدا نہ خواستہ بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو مطلب یہ موزی کا خیز بات ہے۔ اس لیے جو یہ کہنا ان کا بالکل غلط۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اصل میں نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی محنت اور کاوش سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ جس کو چن لے اس کے لیے۔ اور یہ سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس جگہ کو، یعنی اس شخص کو جہاں پہ اپنی رسالت کو رکھے۔ اللہ جانتا ہے کس شخص کو میں نے اپنی نبوت کے لیے چننا ہے، لہذا یہ چناؤ جو ہے یہ چناؤ کس کے لیے؟ اللہ کی اجتباء پر ہے، یہ اکتساب پر نہیں ہے، لہذا اس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا مجھے کا خیز ہے کہ بھئی وہ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ جو نبوت مل سکتی ہے، اور میں نے حوالہ دے دیا کہ مرزا صاحب نے اس بات کی بھی نفی کر دی ہے، تو کوشش محنت سے آپ کو ان کو تو ملی کوشش کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور نقطہ کہ دیکھو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ یہ بتائیے یہ نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں ملے گی، یہ نبوت کون سی ہے؟ نبوت حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ یہ ذلی یا بروزی ہے یا حقیقی نبوت ملے گی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قادیانی اس بات کے قائل ہے کہ حقیقی نبوت نہیں، یہ ذلی بروزی نبوت ہے۔ تو جب ذلی اور بروزی نبوت کے قائل ہیں آپ نبیین میں، تو پھر آپ صدیقین، شہداء اور صالحین میں بھی ذلی بروزی کے قائل ہونا چاہیے۔ آپ کے صدیق بھی ذلی بروزی ہوتا ہے، شہید بھی ذلی بروزی ہوتا ہے، اور جو وہ یہ صالح بھی ذلی بروزی ہوتا ہے۔ جب چار طبقے اکٹھے ذکر ہیں، ایک کو آپ ذلی بروزی مانتے ہیں، باقی تین کو حقیقی کس دلیل پر مانتے ہیں؟ اب ان کے اندر بھی تقسیم کریں نا ذلی بروزی کی۔ آپ کے صدیق بھی ذلی بروزی ہوتا ہے، حالانکہ آپ اس کے قائل نہیں، آپ یہ کہتے ہیں نبی تو ذلی بروزی ہے، لیکن باقی تین یہ حقیقی ہیں، صدیق بھی حقیقی، شہید بھی حقیقی، صالح بھی حقیقی۔ تو یہ فرق کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نبی کو آپ ذلی بروزی مان رہے ہیں، حقیقی نبی نہیں مان رہے، یعنی غیر تشریح مان رہے ہیں، باقی کو آپ حقیقی مان رہے ہیں۔ تو یہ کس دلیل کی بنا پر مان رہے ہیں؟ اور پھر جب آپ باقی کو آپ حقیقی مان رہے ہیں، یعنی صدیقین کو، صالحین کو، شہداء کو، یہ آپ جو حقیقی مان رہے ہیں، تو پھر نبی بھی حقیقی مانے نا، کہ نبی بھی تشریح نبی آئے گا، تشریح نبی بن جاتا ہے، تو اس کو آپ جو حقیقی کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ جو آپ فرق کر رہے ہیں کہ ایک کو حقیقی نہیں مانتے باقیوں کو حقیقی مانتے ہیں، یہ فرق کرنے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کس بیس پر آپ یہ فرق کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ خود کنفیوز ہیں۔ جب چار طبقوں میں سے آپ جو ایک کو حقیقی مانتے باقی بھی حقیقی مانیں، نہ ماننے کی دلیل کیا ہے؟ اور باقی کو اگر آپ حقیقی مانتے تو پہلے کو بھی اب پھر حقیقی ماننے، اس کو حقیقی نہ ماننے پر دلیل کیا ہے؟ ایک بات۔
اور دوسری بات یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق حضرت عمر جو ہے یہ کیا خود صدیق اور شہید نہیں ہوں گے؟ بھئی ہوں گے، خود صدیق ہوں گے. کیوں؟ ایک بات نقطے کی یاد رکھیں، قرآن کریم میں جہاں پر دنیا کے اندر اہل ایمان کو درجات ملنے کی ذکر کیا نا، وہاں نبی کا ذکر نہیں کیا. یعنی اہل ایمان اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ جو درجے حاصل کر سکتے ہیں، وہاں 3 درجے ذکر کیے ہیں صرف، ایک صدیقین کا، ایک جو ہے وہ شہداء کے، ایک صالحین کا. 3 درجے ذکر کیے. نبی والا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ محنت کوشش سے ملنے والا درجہ ہے ہی نہیں. ٹھیک. اور جہاں پر درجات ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، میت ذکر کرنا مقصود ہے، وہاں نبی کا بھی ذکر کیا. جیسے اس آیت میں یہ قرآن کریم پہ آپ نظر کریں تو درجات ملنے کا ذکر ہے، وہاں نبی کا ذکر ہی، درجہ نبوت ذکر ہی نہیں کیا. چاچہ سورۃ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر اور رسولوں پر، فاولئک هم الصدیقون، کہ وہ صدیق ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے. تو صدیق اور شہداء کا مقام ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر نبی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہاں درجہ بندی کا ذکر ہے. اور درجات میں سے نبوت کا درجہ ذکر نہیں اس لیے کیا کیونکہ درجہ نبوت ایمان کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو سورہ حدید میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا. اور عنکبوت کے اندر صالحین کا بھی ذکر کیا اللہ نے کہ یہ صالحین ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ جہاں درجہ بندی کا ذکر ہے وہاں نبوت کا درجہ ذکر نہیں کیا، اور جہاں میت کا ذکر ہے وہاں نبی کو بھی ذکر کیا. اور ساتھ نبی کا ملنا یہ تو پاسبل ہے. یہ نقطے کی بات. اس لیے یہ دھوکہ دینا، لہذا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بتا دیا کہ جو ایمان لے اللہ پر اور رسولوں پر، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقین ہوں گے، صدیق کا مقام ان کو ملا. اور جو عام من یطع اللہ و رسول پہ عمل کریں گے، کامل تابعداری، تو اللہ ان کے درجے کے اعتبار سے صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، پھر شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں حضرت ابوبکر عمر جنہوں نے اپنی اس کوشش محنت کے ساتھ صدیقیت کا مقام حاصل کر لیا، جیسے قرآن نے کہا. کسی نے شہادت کا مقام حاصل کر لیا جیسے قرآن نے کہا، کسی نے صالحیت کا مقام حاصل کر لیا جیسے قرآن نے کہا. اور دوسرے اہل ایمان ان کی پیروی کریں گے تو اللہ ان کا ساتھ نصیب کر دیں گے. تو میت، اس میں میت اور ساتھ کا ذکر ہے. لہٰذا اس لیے یہ دھوکہ دینا کہ یار وہ صدیق نہیں ہوں گے، خود صدیق ہوں گے اور وہ اپنی میرے کوشش سے صدیق ہوں گے. قرآن نے درجہ بندی میں ان کا ذکر کیا. لہٰذا یہ نقطہ یاد رکھیں کہ درجات جہاں ذکر کیے ہیں وہاں پر نبوت کا درجہ ذکر نہیں کیا، باقی 3 درجے ذکر کیے ہیں. اور جہاں نبوت کا درجہ ذکر کیا وہاں درجات ذکر نہیں کیا، وہاں میت کا ذکر کیا ہے کہ ساتھ نصیب ہوگا. لہذا اس آیت سے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ثابت کر سکتے کہ نبی آئیں گے. ٹھیک. اور پھر مزے کی بات اس میں تو یہ کہا کہ نبیوں کے ساتھ سے نبی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نبیین جمع کا صیغہ ہے نا، تو جمع کا مطلب ہے کم سے کم 3 تو نبی بننے چاہیے تھے نا. آپ نے ایک مرزا غلام محمد قادیانی کے نبی بنا کے دروازہ بند کر دیا، تو جمع تو ہوئے نہیں، تو بہت سے نبی آنے چاہیے تھے پھر تو. کیا مطلب ایک مرزا غلام قادیانی نے کامل اطاعت کی؟ نہ ان کے پیروکاروں میں کسی نے نہیں کی، نہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. ایک ہی آدمی. تو نبیین جو جمع کا صیغہ ہے وہ پھر اس پہ کیسے فٹ ہوگا جبکہ آپ ایک نبی کے قائل ہیں؟ نبیین سے تو کئی نبیوں کے قائل ہوتے ہیں آپ. تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ اس سے جو آپ نبوت ثابت نہیں کر، یہ مائیت ہے، یہ عینیت نہیں ہے. لہذا مائیت کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا ساتھ وہ بھی ساتھ آخرت اور کی رفاقت نصیب ہوگی اس کو. بہت خوب.